بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعین۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں، دکھیاروں، لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے در یتیم ساقی کوثر شاف محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، طیب و طاہر پر، مزکہ مصفہ پر، معمبر معطر پر مختصر حمد و صلات کے بعد عزیز بھائیوں، 18 ذی الحج چونکہ گزر بھی گئی ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہم اسی تاریخ کو ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو چاہت تو تھی پہلے، لیکن چلو پھر بھی صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ کے حبیب کی پسندیدہ موضوعات میں سے ہے، اور بار بار کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے کی مانند لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دو، میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو خرچ کریں تب بھی تم ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ عزیز بھائیوں، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور کی سیرت کے روشن پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں، جو جامع القرآن، ناشر القرآن کے نام سے بھی معنون ہیں، کامل الحیاء والایمان بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جو قائم اللیل اور صائم الدہر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھانجے بھی لگتے تھے، 5ویں پشت میں جا کر جو ہے جن کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشدہم حیاء عثمان، کہ سب سے زیادہ میری امت میں حیادار اگر ہے تو وہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ کتنے واقعات ہیں اور کتنی جگہوں اور مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی خوشخبری دی ہے، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں میرے بھائیوں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ سیدنا امیر معاویہ کے بہنوئی بھی ہیں، جو نائلہ ہے نا، جو آپ کی بیوی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں نائلہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، کتنے آپس میں رشتے جو ہے جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ بدبخت اور بدباطن لوگ جو ہے ان پر اعتراضات کرتے ہیں کہ جی وہ اپنوں کو نوازنے والے تھے، وہ جناب انہوں نے یوں کیا، ان پر اعتراضات کی بھرمار کرنے والے جو ہے بدبخت جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد ہیں اور دوہرے داماد ہیں، اور ذوالنورین جنہیں کہا جاتا ہے۔ کسی بھی پوری امت کو یہ شرف جو ہے، پوری امت میں سے فقط ایک واحد بندے کو یہ شرف ملا ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں، اور وہ سیدنا عثمان۔ پوری دنیا کائنات کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں، اور یہیں پر بس نہیں، جب ام کلثوم بھی فوت ہو جاتی ہیں تو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے عثمان تو نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے، اللہ اکبر۔ بیٹیوں والے ذرا سوچو نا کہ ہم بھی بیٹی اسے دیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ ٹھنڈک اور ٹھنڈی ہواؤں کی آمد کی جو ہے احساس اور جو ہے ادراک ہو،
ہم ایسی جگہ پر ایسے خاندان میں قطعاً بیٹی نہیں دیتے ہیں جہاں پر جو ہے ہمیں پتہ ہو کہ میری بیٹی وہاں پر سکھی اور جو ہے خوش نہیں رہ سکے گی۔ ہم کبھی نہیں جو ہے بھلے سے وہ مالدار ہوں، بھلے سے کچھ بھی ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک مل رہی ہے، تو آپ فرما رہے ہیں میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں وہ عثمان کے یکے بعد دیگرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، جن میں ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، عثمان ابن عفان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، احد پہاڑ میں لرزہ جو ارتعاش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک مارا اور فرمایا اسکت یا احد، احد ذرا ٹھہر جا، صبر جا، سکون اور قرار پکڑنا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی چل رہا ہے، ایک جو ہے صدیق ہے اور 2 شہیدان جو ہیں تم پر چل رہے ہیں۔ اس جو ہے اللہ وہ جسے اللہ اکبر جسے دوہری ہجرت کرنے کا جو ہے شرف حاصل ہے، ایک ہجرت حبشہ جن کی معیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ساتھ تھی، اور ایک ہجرت مدینہ۔ اول من ہاجر فی سبیل اللہ بعد رسول خلیل اللہ، حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بعد سب سے پہلا جوڑا جو جا رہا ہے نا، جوڑا جا رہا ہے وہ یہی جوڑا ہے، عثمان اور جو ہے نبی کی دختر نیک اختر۔ ہجرت حبشہ بھی کی ہے، ہجرت مدینہ بھی کی ہے۔ اللہ، جسے نبی سے جو ہے خود نبی کریم سے پیار کرتے ہیں اور یہ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ، نبی کی بھوک نہیں برداشت ہو رہی، نبی کا جہاد میں جانا اور جو ہے قسم پرسی کے عالم میں منبر پر کھڑے ہو کر جو ہے جہاد کے لیے فنڈ کی اپیل کرنا جو ہے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ حضور میں 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، بمائے ساز و سامان کے، جو جود و سخا کے پیکر ہیں، جو اخلاص کے پیکر ہیں، جو ہے صائم الدہر ہیں، جو ہے قائم اللیل ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، دن کے اول وقت میں جو ہے دن کے جو ہے کیلولے کے وقت میں تھوڑا سا آرام کرنے والے۔ ہجرت کی متصل بعد جو ہے رقیہ کا جب انتقال ہوا ہے، واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا عثمان کا چہرہ جو ہے چہرہ پریشان کن اور افسردگی، رنج اور ملال نظر آ رہا ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں حضور، جو ہے بیویوں کی جو ہے کمی نہیں ہے، لیکن میں اس بات پر غمناک ہوں کہ نبی کی بیٹی سے گھر خالی ہو گیا۔ رقیہ جو ہے آپ کی، جس کے بارے میں اور کمال بات ہے میرے بھائیو، کمال بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جانب نکلنے لگے تو جو ہے یہاں عثمان بھاگے آئے، حضور میرا بھی بڑا دل چاہ رہا ہے میں بھی جاؤں، لیکن کیا کروں کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو گھر میں رہ کر نبی کی دختر نیک اختر کی تیمارداری کر، اللہ مالک الملک تجھے بدر کے غازیوں میں جو ہے شمار۔ اور جب مال غنیمت بانٹا تو میرے محبوب نے ایک حصہ اٹھا کے رکھ دیا کہ یہ میرے عثمان کا حصہ ہے، یعنی جو بدر میں موجود نہیں ہے پھر بھی اسے موجود تصور کیا جا رہا ہے، جو صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں ہے وہ مکے میں گیا ہوا ہے، اور لوگوں کی افواہ پھیلا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ میرے محبوب نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور صحابہ نے ان پر ہاتھ رکھا، بیعت کی، اور دوسرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا ھذا ید عثمان، یہ میرے یار عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی موجود بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کے حبیب نے اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھو کتنا پیار ہے، کتنا محبت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آج کے دور کے جو ہے وہ سکالر نام نہاد بنے ہوئے اور جو ہے پروفیسر جو ہیں جو اس عظیم شخصیت پر لب کشائی کریں اور انگلی اٹھائیں تو انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ کہا حضور بیویوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیویوں تو بہت مل جائیں گی، غم اس بات کا ہے کہ جو ہے آپ کی بیٹی سے گھر خالی ہو گیا، آپ سے جو رشتہ تھا دامادی کا وہ منقطع ہو گیا۔ اللہ، میرے محبوب نے سیدنا عثمان کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ عثمان غم نہ کر، آج مجھے ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ اپنی بیٹی جو ہے کلثوم کا نکاح میرے یار عثمان سے جو ہے کر دیا جائے۔ اتنا پیار، اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں، اور جو جود و سخا کا اتنا پیکر جو ہے اخلاص کا جو ہے خرچ کرنے میں، جنہیں عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے،
ہاں جی بہت زیادہ خرچ کرنے والا جو ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ ہجرت کا یہ قافلہ محمدی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا نا، مدینہ منورہ کے شہر سے 2 کلومیٹر دور جو ہے ایک بئر روما تھا، میٹھے پانی کا کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا۔ مسلمانوں کی عورتیں جب پانی لینے کے لیے جاتی تھی، مول پانی ملتا تھا، مول، تو جو ہے یہودی راستے میں بیٹھ کر جو ہے مسلمانوں کی عورتوں کو جو ہے ہاں جی وہ جو ہے انگلیاں اور اشارے کیا کرتے تھے، تمسخر اور ٹھٹھا جو ہے باتیں آوازیں کستے تھے جو ہے، اور یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کرتے تھے کہ جو ہے پانی لینے کے لیے جو ہے اتنے جو ہے پاپڑ بیلنے پڑے۔ تو کہا کون ہے جو ہے اس بئر روما کو خرید کر آزاد کرے؟ تو یہی عثمان ابن عفان کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کسی اور کو مت کہیے، میں خود اس کو جو ہے 35,000 درہم۔ ایسے وقت میں پیسہ بڑا ضروری ہوتا ہے، جب کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہو، ہجرتوں کے زخم لگے ہوں جو ہے، اور دیار غیر میں آیا ہو، نیا جہان اور نیا ملک اور جو ہے ملت ہو، تو ایسے وقت میں جو ہے پیسوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائیو، آپ خود سوچیے۔ لیکن جو ہے اللہ کے دین پر، محبوب کبریا کی حکم پر جو ہے خرچ کرنا، کوئی سیکھے تو ان سے سیکھے، جو ہے کہتے ہیں حضور کسی اور کو مت کہیے۔ اللہ، اور غلام آزاد کرنے میں تو کمال ہے، ملکہ اللہ نے دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد خود فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہوں۔ اور جب کبھی مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی تھی، مسجد نبوی جس کو کسی ایک نبی کی دنیا اور دھرتی کائنات پر بنائی ہوئی آخری مسجد ہے، آخری مسجد، اللہ اکبر، جو ہے جب صحابہ کرام کا مجمع بڑھ گیا جو ہے اور وہ تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی، تو ممبر پر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کون ہے وہ بندہ جو اس مسجد نبی کے ساتھ والا مویشی خانہ لے کر جو ہے وہ خالی پلاٹ جس میں مویشی باڑا ہے وہ لے کر کون مسجد کے ساتھ جو ہے ٹچ کر دے گا، مسجد کی توسیع کرنی مقصود ہے۔ تو یہی بندہ کھڑا ہوتا ہے جسے عثمان غنی کہتے ہیں، ذو النورین کہتے ہیں، کامل الحیاء والایمان کہتے ہیں، جامع الناشر القرآن کہتے ہیں، یہی کھڑا ہو کہ حضور میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ 25,000 درہم کا وہ قطعہ ارضی خرید کر مسجد کے ساتھ منسلک کر دیا، وقف کر دیا کہ حضور مسجد کو کھولا گیا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں جی وہ اپنوں کو نواز رہے تھے، وہ یہ کر گئے، وہ کر گئے، بلوائیوں نے جب جو ہے آپ کو شہید کیا تو پھر آپ یہی تو بتلا رہے تھے کہ دیکھو لوگوں تم ہاں جی میرا قصور کیا ہے، مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، جو ہے میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے تو صرف اتنا سنا ہے اللہ کے حبیب سے کہ جو بندہ مرتد ہو جائے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، جو شادی شدہ زنا کرے اسے سنسار کیا جا سکتا ہے، قصاص کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں، میں نے اللہ کے حبیب سے اتنا سنا ہے میرے بھائیوں، یہ وہ پیغمبر کا جو ہے رفیق اور جو ہے یار جو ہے کتنا پیارا ساتھی تھا کہ جو ہے اللہ جسے کائنات کے حبیب نے جو ہے ایک وقت میں جو ہے اتنا کچھ کہہ دیا کہ اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، جو ہے خلافت کی قمیض تجھے پہنائے گا، اور جو ہے بدبخت لوگ تجھے اس سے اتارنے کی چھیننے کی کوشش کریں گے، خیال کرنا اس قمیض کو تو نہ اتارنا جو ہے ہاں جی وہ بار بار کئی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری۔ جیش اسرا جب چلنے لگا، تبوک کا مارکا جب جو ہے لڑا جانے لگا، بڑی دور کا سفر تھا، بڑی سخت گرمی کا وقت تھا اور کھجوریں پکی ہوئی تھی، پورے سال کا بزنس اور جو ہے روٹی روزی کا نظام جو ہے اکٹھا کرنے کا وقت تھا۔ ایسے میں اللہ کے حبیب نکلے، 30,000 کا جمع غفیر تھا۔ ظاہر مجمع اتنا تھا، اسلحے اور بارود کی بھی تو ضرورت تھی نا۔ پھر اللہ کے حبیب نے جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کون ہے جو ہے پھر آپ نے جو ہے اللہ سامان رسد و حمل و نقل و حمل جو ہے اور جو ہے رسد کا سارا سامان جو ہے 900 اور پھر پلس کر کے 1,000 اونٹ جو ہے اور 100 گھوڑے دیے، اور پھر کہا کہ نقدی بھی چاہیے۔ عثمان بھاگے گئے، اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ بھائیو نقدی لاؤ جلدی کرو، 1,000 اشرفیاں جو ہیں ملی، تو وہ تھیلی میں ڈال کر کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی میں آ گئی۔ اور اللہ کے حبیب اتنے خوش ہوئے، ان جھولی میں ڈالی گئی ان اشرفیوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے یوں ہاں جی چھنا رہے تھے، اٹھا رہے تھے، گرا رہے تھے جو ہے، اور اس کے بعد فرمایا ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، ہاں جی اللہ مالک الملک اس سے جنت دے کے چھوڑے گا۔ اتنا نفیس آدمی، اتنا لطیف آدمی جو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مارکا وہاں چلا، ساتھی وہاں پہنچے تو دیکھا تو کھانے پینے کے لیے خرد و نوش کا سامان کم پڑ گیا ہے، پتہ چلا تو پھر جو ہے 1,000 اونٹ جو ہے خرد و نوش کا سامان تیار کر کے جو ہے بھیجا۔ دور سے جب یہ قافلہ آتا وہ نظر آیا، اندھیرا چھا گیا، اتنا گرد و غبار اڑا جو ہے، اور جب وہ گرد و غبار چھٹا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ جو ہے سیدنا عثمان کا بھیجا ہوا جو ہے خرد و نوش کا سامان جو ہے پہنچ گیا۔ میرے محبوب دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تمہارے واسطے اللہ پاک نے مدد بھیج دی، اللہ نے مدد بھیج دی۔
ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کائنات کے حبیب دعا دے رہے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ترمذی کی روایت کے مطابق اتنا پیارا ساتھی میرے بھائیوں، آج کوئی بندہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے جو ان کے بارے میں لب کشائی کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا حمیرہ کچھ گھر میں ہے کھانے کے لیے؟ میں نے عرض کی حضور اللہ آپ کے ہاتھ سے ہی دلا سکتا ہے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہے۔ آپ نے وضو فرمایا اور نفل پڑھنے شروع کر دیے، بس یہاں پر سکون نہ آیا گھر میں تو بس سے چلے گئے۔ ہاں جی اللہ اکبر، وہاں کبھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ کو روٹی روزی کا بندوبست کر دے میرے اللہ۔ ایسے میں جو ہے حضرت عثمان گھر تشریف لائے، پوچھا اماں جان حضور کہاں گئے ہیں؟ کہا ایسے ایسے ماجرا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حبیب نفل پڑھتے پڑھتے یہاں سے مسجد میں چلے گئے۔ ہاں جی اللہ، بھوک و افلاس کی اور بھوک و پیاس کی شدت نے آپ کو جو ہے بے چینی کے عالم میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، گھر بھاگے، بکری ذبح کی، اس کی کھال اتاری جو ہے، اور گھیو اناج اور گھی اور گھر کا سودا سلف جو ہے لے کر جو ہے کچھ 300 درہم نقدی بھی ساتھ رکھ دی جو ہے، اور جو ہے لا کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ اماں جان یہ رکھیے، اور میں نے کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں اللہ کا واسطہ، جب بھی کبھی کوئی حالات سے واسطہ پڑے تو اللہ کے لیے مجھے تو ضرور بتایا کریں، مجھے تو بتایا کریں نا۔ اللہ لقد رضی اللہ، بے شک اللہ راضی ہو گیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ظالموں؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تمہیں کیوں مروڑ اٹھتی ہیں؟ میرے رب نے قرآن کریم کے اندر سورہ فتح میں فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر جب تم بیعت رضوان کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ ایک بندے کی وجہ سے 1400 صحابہ مٹنے کے لیے، کٹنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بات چیت کے لیے جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب جو ہے سفیر بنا کر، ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا کہ جاؤ بات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم قتل و قتال کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں نا، ہمیں اجازت دی جائے۔ سیدنا عثمان جب سفیر بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے کہا آپ عمرہ کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی کو نہیں جو ہے آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، میں یہاں عمرہ کرتا ہوں، میرے محبوب وہاں تشریف رکھیں بیٹھے رہیں، جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، میں کٹھے ہی طواف کروں گا اگر اجازت ہے۔ تو وہاں افواہ پھیل گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ بھائی آؤ ہاتھ رکھو کہ ہم اس عثمان کا بدلہ لیے بنا نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ ایک بندے کے لیے میرے بھائیوں محبت تو دیکھیے نا، ایک بندے کے لیے 1400 صحابہ کو کٹوانے کے لیے پیغمبر ارض و سما تیار بیٹھے۔ ایک بندے کے لیے۔ پانی دیکھو، کوئی مسئلہ ہے باہر دو۔ آپ چلے جاؤ، پانی دیکھو، لیور بند ہوں شاید۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، کئی دفعہ ہاتھ اٹھائے یا اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ دور صدیقی میں ایک دفعہ قحط پڑا تو شام سے غلہ منگایا، 1000 اونٹ منگائے، 1000 اونٹ، اور منڈی لگ گئی، بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے تاجر، بزنس مین آئے، کہا اتنا منافع دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا موجود ہے۔ اس نے کہا واہ، مدینہ کے بڑے بڑے بزنس مین ہم ہیں، ہم سے زیادہ کون آپ کو منافع دے سکتا ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا تم گواہ رہو، میں نے یہ سارا غلہ قحط سالیوں کے اندر جو ہے پھنسے ہوئے مسلمانوں کے لیے میں نے جو ہے وقف کر دیا ہے، میں نے خرچ کر دیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ سے بدلہ اور اجر چاہیے، میں تمہیں نہیں بیچوں گا، مجھے تم سے بھی زیادہ منافع اور پرافٹ دینے والی ذات اللہ مالک الملک کی ذات موجود ہے۔ دیکھ ایسا عظیم انسان، اتنا حیادار کہ جس نے کبھی بیت والے ہاتھ کو کبھی نجاست سے ٹچ ہی نہیں کیا ہے، اتنا نفیس انسان ہے جس نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جو ہاتھ اس سے کبھی نجاست نہیں صاف کی ہے، اسے کبھی گندگی سے مس اور ٹچ نہیں کیا، اتنا نفیس انسان ہے، اتنا حیادار ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی مسلم کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے۔ ہاں جی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، ابو بکر آتے ہیں تو اللہ کے حبیب جو ہے ویسے ہی لیٹے رہتے ہیں،
آپ گھر میں تشریف فرما ہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، جیسے بندہ گھر میں بے تکلفی کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے نا، ایزیسٹ پوزیشن کے اندر ہوتا ہے کہ چلو بھائی اپنا گھر ہے، کسی نے آنا تھوڑی ہے۔ صدیق اکبر آئے تو ویسے ہی لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے تو ویسے ہی لیٹے رہے۔ جب عثمان کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا، عائشہ اپنا کپڑا درست کر لے، اپنے آپ کو جو ہے حجاب اور جو ہے نقاب میں لے جو ہے، اور آپ خود بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا جو ہے درست کر لیا، اپنی تہمد اور چادر مبارک کو درست کرنے کے بعد جو ہے آپ بیٹھ گئے سیدھے ہو کے جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود بولتی ہیں کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، میرے ابا جان آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، چاچو عمر آتے ہیں تو آپ اپنی بے تکلفی کی حالت کے اندر ہیں، اور جب چاچو عثمان کی بات آتی ہے تو آپ جو ہے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الا استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے، پاک باز فرشتے بھی حیا کریں۔ عائشہ میں تجھے بتا دوں نا، وہ بندہ اتنا حیادار ہے، اگر میں ویسے لیٹا رہتا نا تو جو وہ مسئلہ، جو وہ ٹینشن یا جو وہ پریشانی یا وہ جو بات، جو کمپلینٹ یا کوئی بات لے کر آ رہے تھے تو وہ اس سے جو ہے بات نہ کر پاتے، جو ہے ہاں جی وہ جو ہے حیا کے معاملے میں جو ہے بڑے تیز ہیں، تو وہ مجھ سے ڈسکس نہ کر سکتے، اسی بے تکلفی کی حالت میں اگر میں لیٹا رہتا تھا۔ عزیز بھائیوں، امت میں سب سے زیادہ حیادار ہیں ابو بکر رحم دل ہیں، اور عمر اللہ کے فیصلوں میں سخت ہیں، وہ اصدقکم حیا عثمان، سب سے زیادہ عثمان حیادار ہیں جو ہے، اور قاضی جو ہے سب سے، قاضی اور قضاء کے جو ہے معاملات میں سیدنا علی جو ہے تیز ہیں، اور قاری قرآن میری امت کے ابی بن کعب ہیں، حلال و حرام کا علم جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، وراثت کا علم جاننے والے سعید بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری امت کا امین عبیدہ ابن الجراح ہے رضی اللہ عنہ۔ بتایا آپ نے ترتیب کے ساتھ حدیث پاک کے اندر، جو ابن ماجہ کی 154 نمبر حدیث۔ آج کے لوگ عجیب انداز ہے لوگوں کا، دو چار لفظ کیا پڑھتے ہوں کہ جی صحابہ یوں تھے، صحابہ یوں تھے، وہ اپنوں کو نواز رہے تھے، وہ یوں کر رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب شاخسانہ ان بدبختوں کا ہے جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے، خارجیوں نے اور جو ہے روافض نے جو ہے میرے بھائیوں، اللہ جنہیں ایسا عظیم انسان جو اسلام کے شروع دنوں میں چند پڑھے لکھے موجود تھے اس وقت جو ہے، جن میں سیدنا عثمان ابن عفان بھی تھے رضی اللہ عنہ، جو صف اول میں نظر آتے تھے لکھنے پڑھنے والوں میں، اور اللہ نے انہیں جو صلاحیت دی تھی اس کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سورہ حجرات سے لے کر والناس تک جو ہے انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو لکھا ہے، اور کیا سعادت آپ دیکھیں۔ سورۃ الحجرات سے لے کر جو ہے، اور جب اس باغی نے جو ہے تلوار ماری، جو ہاتھ کٹا، تو آپ فرمانے لگے کہ ظالم تو نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس ہاتھ نے سورۃ الحجرات سے لے کر والناس تک جو ہے قرآن کریم کی آیات کو لکھا ہے۔ ایسا عظیم انسان، ایک دفعہ آپ ایسی باغ کے اندر تشریف فرما ہیں، باغ کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا جا رہا ہے، پتہ چلا کون ہے جی، صدیق اکبر، لاؤ اسے بلاؤ اور دنیا میں اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، جی آ جائیے، جنت کی خوشخبری دے دو جی نے، اچھا جی اللہ۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیر عریس ہے اس باغ کا نام، جو مدینہ منورہ کا جو ہے باغ، اور پھر جب عثمان آئے تو آپ نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری دی کہ ہاں، فرمایا تمہارے اوپر دنیا میں مصائب اور آزمائش آئے گی، اس آزمائش پر صبر کرنا۔ ہاں جی اللہ، اس آزمائش پر کتنی بڑی بات ہے، جس نے مسجد نبوی کو کشادہ کیا ہو اس مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، جس نے بیر روما کے پانی اور کنویں کو لے کر آزاد اور وقف کیا ہو، اس پانی سے جو ہے مشکیزہ بھر کر جو دیا گیا، ہاں جی مشکیزہ لایا جا رہا ہے آپ کی طرف، جو مشکیزے کو جو ہے خنجر اور جو ہے نیزہ مار کر جو ہے پانی سارا اڈیل دیا گیا، پھاڑ دیا گیا، جو ہے اس پانی سے آپ کو اس جس ممبر کو آپ نے تیار کیا اس ممبر پر کھڑے ہونے کی جو ہے اجازت نہیں۔ میرے بھائیو، پہلا مہاجر جوڑا میں نے عرض کیا کہ جو ہجرت حبشہ بھی کر رہا ہے، ہجرت مدینہ بھی کر رہا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اول من حاجر فی سبیل اللہ بعد خلیل اللہ، خلیل اللہ کے بعد وہاں حاجرہ بھی تھی، ساتھ ابراہیم خلیل بھی تھے، فلسطین سے بلد الامین کی طرف جا رہے تھے، اللہ اکبر، اور یہاں ساتھ میں رقیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر جو ہے، یہ ہجرت حبشہ کر رہی ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔
جو بدر میں غیر حاضر ہونے کے باوجود بھی جنہیں غنیمت کا مال اللہ کے حبیب عنایت فرما رہے کہ یہ میرے یار عثمان کا حصہ ہے، اگرچہ وہ بدر میں کوئی نہیں آیا، وہ میری بیٹی جو ہے رقیہ کی جو ہے تیمارداری کے اندر مصروف کار ہے، میں نے اسے کھڑا کیا ہے، لیکن اس کا حصہ ہم نکالیں گے، وہ اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بدر کا غازی۔ کئی صحابہ نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے باغیوں اور قاتلوں کو جو ہے ہم کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم تو دیں کہ نہیں 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 نہیں، میں نے محبوب کے جو ہے اس دیار مدینہ کو جو ہے خون ریزی سے میں خون سے رنگنا نہیں چاہتا ہوں، جو ہے میں اب اس مدینہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا ہوں، بس تم چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ، دیگر صحابہ کرام سب نے مشورہ دیا کہ جی باغیوں سے لڑنا حلال ہے، آپ حکم تو دیں ہمیں۔ اللہ، آپ نے فرمایا وہ لوگوں سنو جن پر میری سمع اور طاعت جو ہے ہاں جی واجب ہے، وہ لوگ جنہوں نے مجھے خلیفہ تسلیم کیا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم جو ہے اپنے ہاتھ کو اور اپنے ہتھیار کو روک رکھو گے، فتنہ اور فساد میرے محبوب کے جو ہے اس دیار اور مدینے میں جو خون ریزی نہیں کرو گے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے ہاتھ اور ہتھیار کو روک کے رکھو۔ اتنا نفیس آدمی جو اپنی ذات کے حوالے سے کسی کو جو ہے ہاں جی ابھار نہیں رہا ہے کہ نہیں تم میرے لیے نکلو 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 نکلو۔ آج چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے نا، ہمارے حکمران دھرنوں پہ دھرنے لگاتے ہیں اور جو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، اور پوری امت کا اور پورے ملک و ملت کا تختہ جو ہے الٹ دیتے ہیں، جو ہے اپنی ذات کے لیے کہا نہیں نہیں، اپنے ہاتھ اور ہتھیار کو روکو۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ جب انہیں اطلاع ملی اللہ کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو اعلان کیا لوگوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں اے اللہ، نہ ہی میں نے سیدنا عثمان کو قتل کیا ہے، نہ ہی میں نے اس کو کسی کو ابھارا ہے اس پر، ہاں جی میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اللہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا سیدنا عثمان کے قتل کرنے میں، شہید کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرا کوئی ساتھ نہیں ہے، اللہ میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اور لعنت کی ہے جو ہے اللہ تعالیٰ، ہاں جی سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان کے قاتلوں پر میدانوں میں، پہاڑوں میں، خشکی اور تری میں لعنت کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ 50 دن تک یار، 50 دن تک کوئی معمولی بات ہے؟ ہمیں 2-3 دن پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اور جس بندے کو 50 دن تک جس کے گھر کا محاصرہ کر دیا جائے اور کوئی روٹی پانی دانہ ان پر جانے کے لیے جو ہے ہاں جی اجازت نہ دی جائے، جو ہے جنہیں باہر نکلنے نہ دیا جائے، جو ہے جنہیں مسجد میں نماز نہ پڑھنے دی جائے، جو ہے ہاں جی قاتل اور جو ہے باغی جو ہے ان کے گھر کے چاروں طرف جو ہے کھڑے ہوں بدماش گنڈے، کیا حالت ہو؟ اور روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ نائلہ نے بتایا، بیوی نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگی سرتاج آج تو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے نمک ہی نہیں ہے جس سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ کہا نائلہ کوئی بات نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے، دلوں کو جانتے، ہم نیت سے روزہ رکھ لیں گے، نیت سے ہی کھول لیں گے۔ 50 دن میرے بھائیوں لمبی مدت ہے، 50 دن تقریباً 2 مہینے کے قریب ہو جاتا ہے، ہاں جی 1.5 مہینے سے تو زیادہ ہی ہے نا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صبح آپ نے جو ہے باتیں کی کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، اور جو ہے میرے کمزور چہرے کو جب دیکھا تو کہا عثمان کیا بات ہے، پریشان نہ ہو یار، آج رات جو ہے آج کا روزہ میرے ساتھ کھولنا ہے، آج کی افطاری ہمارے ساتھ، میں نے رات کو یہ خواب دیکھا اور اگلی صبح آپ کا روزہ تھا اور اگلی صبح ہی آپ شہید کر دیے گئے۔ اور بھائیوں واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری لاشوں پر، ہماری میتوں پر پھول اور گلدستے اور خوشبوؤں کی دھونیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ وہ مظلوم مدینہ ہے، شہید مدینہ جو ہے کہ جس کی میت جب اٹھائی گئی تو باغیوں نے اٹھانے نہیں دی اور پتھر برسائے گئے، پتھر جنازے پر پتھروں کی بارش کی گئی، پتھروں کی بارش۔ کوئی دنیا بتاتی نہیں ہے، الٹا ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے حکومت میں رہ کر اپنوں کو نوازا ہے۔ ارے جس کے احسانات اتنے ہیں، جو اسلام پر خرچ کر رہا ہے، غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، جو بیر روما کو لے کے وقف کر رہا ہے، جو مسجد نبی کی توسیع کر رہا ہے، جو ممبر و محراب کو جو ہے مزین اور جو ہے تزئین کر رہا ہے، جس نے جو ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کے بڑے منصوبے کیے، جو ہے جو ہاں جی تقریباً 26 لاکھ مربع میل کے علاقے پر جس کی جو حکومت اور خلافت، اور دوران شہادت سے کچھ دیر پہلے لوگوں کو سمجھایا کہ یار کیا ہو گیا
تم مجھے پاک دامن نہیں سمجھتے ہو، میں تمہیں قتل سے روکتا ہوں، لیکن کوئی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ آپ تلاوت فرما رہے ہیں، سب سے زیادہ بڑا جو ہے خوبصورت کام جو آپ کا یہی ہوتا تھا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور تلاوت پر۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جب بھوک پیاس لگتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور ایک بدبخت دیوار پھلانگ کر آیا جس کا نام جو ہے الموت الاسود، کالی موت، کالی آندھی جو ہے جس کا نام تھا، وہ آیا اور اس نے جو ہے آپ کا گلا دبایا اور آپ ایسے تڑپے، نہیں تو ہو چکے تھے۔ 50 دن جس بندے کو کچھ نہ ملے اس کی حالت کیا ہوگی، اور وہ ہو بھی ضعیف آدمی، ہاں جی، بوڑھا آدمی ہو۔ گلے میں جب اس کا ہاتھ آیا، ظاہر ہے وہ بدماش تھا، وہ گنڈا تھا، اور آپ جو ہے تو آپ ایسے تڑپے جیسے سانپ کے جو ہے سانپ کے سر پر جو ہے کبھی کوئی آپ دباؤ رکھیں اور وہ کیسے تڑپتا ہے، ایسے آپ تڑپے جو ہے، ہاں جی۔ اور وہ 2 دفعہ اس نے گلا دبایا، مارنے کی کوشش کی لیکن چھوڑ دیا، اور پھر ایک اور بدبخت جو ہے آیا، اس نے جو ہے آپ پر تلوار کا وار کیا، اور جب آپ کی گردن کٹی شہادت کے وقت پہلا خون کا قطرہ جب گرتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ سورہ البقرہ کی اس آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس اللہ تمہیں کافی ہو گیا۔ دیکھو نا کتنا خوبصورت پیغام میرے رب نے دیا کہ اے میرے عثمان تو غم نہ کر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پکی بات ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں کافی ہو گیا، تمہیں شافی ہو گیا ہے، تمہارے سارے مصائب اور مشکلات کو، تمہارے سارے غم اور غم کو، تمہاری ساری بھوک اور پیاس کو، تمہارے سارے دکھوں کو جو ہے اللہ نے مٹا دینا ہے۔ جب تم اپنے محبوب سے جا کے جو ہے بغیر ہوگی، جب تم جنت کی اعلیٰ علیین کے مقام پر جو ہے حوروں کے جو ہے غلمان کے جو ہے جرمٹ کے اندر جب تم پہنچو گے تو عثمان تمہاری سارے دکھڑے ختم ہو چکے ہوں گے، جو ہے حوصلہ کرو، غم نہ کرو، جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا خلیفہ نہیں ہے عزیز بھائیو، خلیفہ ثالث ہے، خلیفہ راشد ہے، اور جس نے جو ہے اللہ، جس کی خلافت کا دائرہ کار جو ہے تاب خاک کاشغر تک ہے، شمالی افریقہ ہے، مصر ہے، آرمینیا ہے، مراکش ہے، بلخ ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، تاشقند ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، نجد ہے، لیبیا ہے، تیونس ہے، عراق ہے، حجاز ہے۔ میرے بھائیو یہ اتنے لمبے جو ہے عرصے اور اتنے لمبے علاقے میں جو ہے جس کی خلافت کا پھریرا اور پرچم لہرا رہا ہے، روس تک پہنچے ہیں، روس۔ وہ ایسا مرد صالح کہ اللہ امام وقت جو ہے خلیفہ راشد امیر المومنین، جن پر صدیق و فاروق و اعتماد، جو ان کی مشاورتی کمیٹی کے اندر موجود رہا ہے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ ان کا مشیر رہا ہے۔ کسی ایسے بندے کو کہاں مشیر بنایا جاتا ہے جو اپنوں کو نوازنے والا ہو، جو خرد برد کرنے والا ہو، جو ہے حکومتی معاملات میں جو ہے غبن کرنے والا ہو، اپنا مال پانی بنانے والا ہو۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں ہمارے علاقے میں، ہمارے یہاں تو دنیا لوٹ کر جو ہے ہاں جی وہ اپنے آپ کو صادق الامین کہتے ہیں، اور یہ بندہ ایسا ہے جو خود خرچ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہے، اور جو صدیق و فاروق کا معاون خاص ہے، مشیر خاص ہے، جو ہے وہ بندہ جن سے 140 احادیث مروی ہیں۔ سب سے وہ مشہور حدیث جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ انہوں نے جو ہے لا کر اللہ کے حبیب سے سنا ہے۔ 50 دن تک جو ہے محاصرہ میں رہنے والا یہ بندہ جو ہے ہاں جی اللہ اکبر، 18 ذی الحج کو بھوکا اور پیاسا جمعے کے دن جو ہے تلاوت کرتے ہوئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے روزہ کی حالت میں بے دردی کے ساتھ شہید ہو گیا، جو حضرت معاویہ کی بہن ہوئی۔ اور میں بتا دوں میرے بھائیوں کہ وہ واحد جو ہے خلیفہ تھا کہ جس نے روم کے گنڈے کشتیوں میں، جہازوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کی ساحلی پٹیوں پر شب خون مارتے تھے۔ رومی گنڈے جو ہیں، اپنے کمانڈر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا، اے معاویہ، اگلے سال کے چاند چڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی پیری پیڑا ہونا چاہیے۔ اس وقت سائنس ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، مشینری نہیں تھی کہ جی ٹھکا ٹھک جو ہے بس شروع کر دیا جائے اور کام تیار ہو جائے، ایسا نہیں تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال آدمی تھا، کمال، عثمان غنی، خرچ کرنے والا، بہت زیادہ خرچ کرنے والا، جس کی اپنی زر خرید غلاموں کی تعداد 5000 تھی، زر خریدے ہوئے،
ملازم نہیں، خریدے ہوئے غلام 5000 ہیں۔ آج کون ایسا بندہ ہے پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس نے 5000 بندے خرید رکھے، بڑے سے بڑا بزنس مین جو ہے، کاروباری اور تجار جو ہے، تاجر، جس کی اپنے خریدے ہوئے بندے جو ہے غلام جو ہے 5000 ہو، جو علم الفرائض کا ماہر ہو، جس کا دل اللہ کی ہیبت سے لرزاں ہو، جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت جو ہے جس کے دل میں یوں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو کہ قبرستان میں جا کر قبر پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ معاملات تو اور بھی ہیں، آپ موت کی بات سن کے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر پر بیٹھ کر آپ روتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے جو ہے اٹک گیا، لڑھک گیا، جو پھنس گیا اس میں، تو باقی کی منزلیں اس کے لیے کتنی مشقت والی ہوگی، جو اس سے نکاسی اور جو ہے خلاصی لے گیا تو اگلی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر پر اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ مشہور واقعہ، لوگ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے دل کے اندر خوف ہوگا تو وہی روئے گا نا۔ ہم 60 سال کے ہو گئے ہیں، کبھی کسی آیت پہ ہمیں کہاں رونا آیا ہے؟ کوئی روئے تو اس پر بھی لب کشائی کرتے ہیں کہ یار یہ دکھلاوا کر رہا ہے، اسے بس ہاں جی لوگوں سے داد وصول کرنی ہے۔ معاذ اللہ، داد کیا دیں گے لوگ کوئی ہاں جی آنسو کی قیمت چکا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، وہی روتا ہے۔ اور سیدنا عثمان کا دل جو ہے ہیبت الہی سے، جلال الہی سے جو ہے کتنا لرزاں تھا کہ جو حب رسول میں کتنا سرشار تھا۔ ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو اپنے قتل کی وجہ سے خون میں رنگین کرنا گوارا جو نہیں کر رہا، اور جو ہاتھ اس نے نبی کے ہاتھ سے مس کیا اس ہاتھ سے کبھی نجاست نہیں صاف کی، نجاست کو نہیں لگایا۔ وہ اول شب میں تھوڑی دیر سونے والا جو ہے، اول شب میں تھوڑی دیر سو رہے ہیں، بس باقی ساری رات جو ہے اللہ کے جو ہے سامنے کھڑے ہوئے۔ کبھی حج عمرہ کی بات آتی ہے تو سب سے اول ہیں، بازی لے رہے ہیں، اور جسے اللہ نے 2 ہجرتوں کا شرف عطا کیا ہے، اور جن کا وضو سیم ٹو سیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہے وضو، اور جو اپنے ہم عصروں میں صلہ رحمی میں اللہ اکبر آگے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ کہا معاویہ جی امیر المومنین، یہ رومی گنڈے جو ہے جہازوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کی ساحلی پٹیوں میں ان کی جو بستی ہیں ان پر یہ شب خون مارتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہاں جی ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے معاویہ، اگلے سال کے پہلے چاند سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ کہا جی امیر المومنین حاضر۔ اللہ، ان کی ساحلی بدماشیاں جو ہے ہم روکیں گے اللہ، اگلے سال کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے جو ہے ہاں جی اللہ اس کمانڈر نے جس کا نام معاویہ ہے رضی اللہ عنہ جو ہے، جو ان کا ہاں جی برادر ان لا بھی ہے، سالہ کہہ لیں آج کی زبان میں، آج کی دور میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا برادر ان لا جو ہے ہاں جی نائلہ جن کی بہن ہے معاویہ کی، وہ حضرت عثمان کے گھر ہے، زوجہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں کہا جو ہے ہم بحری بیڑا بناؤ، صنعت و حرفت نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، مشینری اور جو ہے فیکٹریاں نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ 1400 جنگی جہاز تیار کر کے سیدنا معاویہ نے بحیرہ عرب کے اندر جو ہے چھوڑ دیے، اور ساحلی پٹیوں کی حفاظت اور ان مسلمان بستیوں کی حفاظت کا جو ہے ذمہ اور پھریرا لہرا دیا۔ یہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیوں لوگوں کی باتوں میں مت آیا کیجئے کہ لوگ جو بکواسات جو ہے بولتے چلے جائیں تو آپ ان پر کان آنکھیں بند کر کے جو ہے دھرتے چلے جائیں کہ ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہے، قتل نہیں ہے۔ لوگوں کو جلن تھی اور تھی، اسی لیے تو جو ہے شہید کیا نا۔ کافروں کو، باغیوں کو جب دیکھا کہ یہ تو پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، سیدنا عمر کو بھی شہید کرنے والے یہی لوگ تھے، اور حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ تھے، اور سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کرنے والے بھی یہی بدبخت لوگ تھے جن کے نصیبے میں کالا اور سیاہی اور نامرادی اور ناکامی آئی ہے۔ تو ہم لوگوں کی باتوں میں جو ہے لگ کے جو ہے ہم ان صحابہ کرام پر جو ہے ان پاک باز ہستیوں پر جو ہے کچھ لب کشائی مت کریں، انگلی مت اٹھائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں جا بجا یہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ لگے ہیں، ایمان و عمل کی شاہراہ پہ چلے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، دوسروں کے لیے گرم ہیں جو ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، اولئک هم المفلحون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے یاروں جیسا ایمان لاؤ تو صحیح، ذرا پھر میں مانوں گا کہ تم مسلمان۔
کائنات کے حبیب نے کتنا خود بھی فرمایا، قرآن بھی جو ہے ان کی مدح سرائی کر رہا ہے، اور اللہ کے حبیب خود بھی فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو، 8-9 کلومیٹر پہاڑ لمبا ہے، تولا 2 تولے کی بات نہیں ہے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرا ساتھی میرا صحابی جو ہے وہ ایک مٹھ خرچ کرے، تمہارا جو احد پہاڑ خرچ کیا ہوا ایک مٹھ سے بھی بڑھ جائے گا، ایک مٹھ سے بھی بڑھ جائے گا، میرے ایک مٹھ صحابہ کی خرچ کی ہوئی، اور تمہارا احد پہاڑ جو ہے وہ کل عدم ہے، احد پہاڑ کل عدم ہے، میرے نبی کے یاروں کا جو ہے ایک مٹھ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ کئی مقامات پر انہیں خوشخبری دی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ہاں جی، آج کے بعد ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اللہ اسے جنت دے کے چھوڑے گا، اللہ اسے جنت دے کے چھوڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی بھی امتی کے لیے یہ بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، کسی اور کو نہیں ملا ہے، فقط ایک ہی بندہ ہے کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جو ہے ایک جو ہے انسان کے نکاح میں ہوں، اور فقط وہ عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان کا عزت و احترام کرنے والا بنائے، ہاں جی میرے بھائی۔ اور لوگوں کی جو ہے چکنی چپڑی باتیں جو ہے، یہ مفسرانہ گفتگو جو ہے، اور اوٹ پٹانگ قسم کی جو ہے بے ڈھنگی، بے چجی، بے تلی نپی تلی جو ہے باتیں جو ہے، ان پر جو ہے مت جو ہے آئیے۔ یہ لوگ جو ہے شروع سے ہی ہاں جی نیک لوگوں پر جو ہے لب کشائی کرنے والے ہیں، جو ہے انگلیاں اٹھانے والے ہیں، ہاں جی میرے بھائیوں، ان کی باتوں میں مت آیا کیجیے۔ صحابہ کرام پاک باز ہستی ہیں، اللہ نے ان کی تربیت کی ہے، اولئک لم طعن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں نے انالائسس کیا ہے، ان کے دلوں کو جانچا پڑتال اور جو ہے جانچ پڑتال کی ہے۔ اولئک لم طعن اللہ قلوبہم للتقوی، سوائے تقوی کے میں نے یہاں کچھ نہیں پایا ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، فائز ہیں، کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں عمل کی توفیق نصیب وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبنات أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔